دنیا ہیومن ٹریجڈی. آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا. جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا. کیوں؟ اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے. کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا. کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے پیٹ رہے. کہیں دیکھا جنازہ جا رہا، کندھے کے اوپر رکھ کر جا رہے. تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے. اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجیے، لیکن ایک مثال تو ہے. محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر. ان الانسان لفی خسر. دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے. کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دھون ملے گا. حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس دور سے انسانوں کو ہوگا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں ہے. الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ. خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے آتا ہے. بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹ. اب جو اس سے استثناء کی 4 شرائط ہیں ان کو سمجھیے. سب سے پہلے ایمان. اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان. یہ ایمانیات ہے. میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے. کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے. لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے 2 لیول سمجھ لیجئے، یا 2 قسمیں سمجھ لیجئے، یا 2 ایسپیکٹ سمجھ لیجئے. اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا. ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان کے یہ 2 درجے ہیں. زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا. یہ ہے اقرار باللسان. اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے. ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی. who is a Muslim and who is not a Muslim، یہ لیگل کوسچن. مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے. تو بہت اہم ہے. لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں.
میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان. اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان. ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں. الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے irregularity ہے. اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکڈ ہے. بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں اسے ملیں گے. وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے. اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. المسلم کفو لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے. اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے. حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ کو. تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے. ان سے غلطی ہو گئی. ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو. اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اسامہ کے ہاتھ میں. انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی. کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی ہو. طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر. حلا شققنا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم. لیکن اصل ایمان دل میں. یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات. آیت نمبر 14 ہے یہ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر. اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ. اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کی 3 حالتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے.
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے، جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا، بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں۔ نہ ایمان نہ نفاق، وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق۔ جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں۔ اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات۔ اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے، اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم، صرف مسلم۔ آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں، تجزیہ کریں، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کریں گے۔ ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقین ہے؟ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ سورہ واقعہ کی آیات، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، کہتے تو ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا۔ تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے۔ لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو۔ دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان۔ اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر دی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان۔
what is ایمان. We want to be accepted as Momins. تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنے کے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی. ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، عین الیقین، علم الیقین. ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین. یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان. حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ. ایک روایت میں ان تعمل للہ ہے، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ احسان، یقین کا وہ درجہ. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا. لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے 2 درجے ہیں. ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی ہے، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے. اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا ایمان پر مستزاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی، ہمارے 2 سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آراء رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا ہے. یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص. ہے نا متضاد بات؟ ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے. عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا. امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ہے. قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ شے ہے. چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا. شادی شدہ نے زنا کیا ہے، اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں. اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ. اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے 2 بیٹے تھے یا ہیں،
ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں، لیگلی دے آر ایکول۔ المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہے۔ لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا۔ خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی۔ قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستزاد ہے، علیحدہ ہے۔ تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی ہے۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے۔ اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو، صالح۔ اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے۔ جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا،
لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک میں وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے، ڈیوائن سپارک۔ یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے، سوشولوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، تمکنت ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں؟ اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں؟ عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جب یہ سورت اتری تو عمل صالح سے کیا مراد تھا؟ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، عمل صالح ایک ہی تھا، ایک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے تھے، انگارے زمین پر بچھا دیے گئے، دہکتے ہوئے انگارے، کہا اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں کے اوپر، اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں بھون دیں، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے، ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا، لہذا لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے۔ یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا کرو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات، اور زد علیہ ہے، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات، اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتری ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، hammer them down into your heart and brain۔ یہ عبادت تھی، باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے۔
تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، بہت بہت تکرار کے ساتھ. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے. اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے. اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہو، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے. یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوشچنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. آدمی کہ خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے ہے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا اب ذرا چند احادیث سن لیجئے. حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز ہے، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں ہے. ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن،
اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائیں، تجدید ایمان کریں، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا. ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے. جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ ہے. اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے. لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے. جو فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے. گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان نہیں. اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ، عمل علیحدہ. حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے تیسری شرط، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر 2 خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے، بہت شدت سے وہ کام کرنا. میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا. اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھے گا وہی تو کہے گا. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. دونوں ترجمے ہو گئے. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی. اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے
تو اسے برودت، ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی۔ اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے۔ اٹس اے فزیکل فینومینن۔ نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، شیئر اٹ ود ادرس۔ شرافت، مروت۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہو۔ اور ایک تیسری بات ہے حمیت، غیرت۔ میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک طویل عرصے تک اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو۔ جیسے سدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا، ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین۔ اے اللہ، میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی۔ اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے، یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں، جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے۔ جبرائیل ہے، اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ دوں اس بستی کو۔ اب جواب سنیے، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو، اور اگر جان نہیں ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا، یہ تو کم سے کم ہوگا نا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں تلے رونے جا رہے ہیں، یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں پر۔ یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس تواصی بالحق میں اصطلاحات بہت سی ہیں۔ حق کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا حق ہے نا، اللہ کی ذات حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق،
تو تواصی بالحق میں کیا ہوگا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہیں؟ اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے، آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا، کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی، پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں؟ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا، نہیں برداشت کیا گیا۔ اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصی بالحق کر رہے ہیں، پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑتا، اس سے بچ بچ کر چل رہے۔ اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے، باطل ریٹیلیٹ کرے۔ اب آپ سنیے ایک اور بات، یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو، کسی گراؤنڈ میں جا کر کھیلو۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ، اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائیں۔ پوری دنیا میں سیکولرزم، ساورنٹی آف دی پیپل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ڈفنی کیا بجا رہی ہے؟ خدا کی ساورنٹی، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی مکے میں، جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ، وہ آپ کے علم میں۔ اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے، اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ بس یہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ، ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، باقی ہمیں واز کہنے دو، کہے جاؤ۔ اسی لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فبلسانہ، ہی تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ تو کہہ دو۔ اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے، ہماری غیرت جوش میں نہ آئے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی سعی نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو، وائے ناکامی مکائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو پھر ایمان کا کیا سوال؟
اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبلی الا کان لہ اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا؟ کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف، مسلمان ہوں گے نا وہ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، مسلمان حکمران آئے تھے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے گا، یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا، فہو مومن، وہ بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا۔ اچھا، اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا، ایک ہے اس کا عام مفہوم، لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دین کی طرف بلانا۔ ایک یہ آپس میں حق کی وصیت کرنا۔ یہاں سے تصور ابھرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں، انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق۔ آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے، روکیے اس کو۔ آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ ہمت جواب دے رہی ہے، اس کو حوصلہ دیجئے، اس کو بڑھائیے۔ یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے۔ اس کو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے، اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں، ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو۔ یہ عالمی سطح پر کون کرے گا؟ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہو۔ تو وجوب قیام خلافت، یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورۃ العصر کے اندر بیان کیا۔ یہ تواصی کے لفظ، اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ منحصر۔ حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں۔
اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کا حکم مان۔ تو تواصی بالحق کے ضمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے، اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا؟ خلافت راشدہ کا نظام کہیں قائم ہو، تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے۔ اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب آئیے تواصی بالصبر،